آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن جب آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا؟ کسی نے رات کے اندھیرے میں گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا؟ یا کبھی سویا ہوا شخص اچانک چیخ کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا گلا دبایا گیا جبکہ کمرہ لاک تھا؟ یہ سب وہم ہے یا کچھ اور؟ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں ایک ایسی دنیا کے دروازے جو ہمارے ساتھ چلتی ہے۔ جن، سحر، کالا جادو، حقیقت کیا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی جنہیں اللہ پاک نے وہ قدرت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی جنہیں اللہ نے وہ قدرت عطا کی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ ان کے زیر حکومت صرف انسان ہی نہیں بلکہ پرندے اور جن بھی تھے۔ ان کا تاج، ان کا تخت اور سب سے امپورٹنٹ ان کی مہر یعنی انگوٹھی جن کے لیے ایک نشان تھی کہ حکومت صرف نبی علیہ السلام کی ہے۔ سورہ نمل میں اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن، انسان اور پرندوں کی فوجیں جمع کی گئی اور سب ترتیب سے رخصت کیے گئے، مگر ایک دن ایک بد نصیب جن نے ان کی مہر یعنی کہ انگوٹھی چرا لی۔ وہ انگوٹھی چرا کر لوگوں کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار کر حکومت چلانے لگا۔ یہ سب جاننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے صبر کیا کیونکہ ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا، یقین تھا کہ حقیقت نہیں چھپ سکتی۔ اللہ پاک کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا جسم ان کی لاٹھی پر ٹکا رہا۔ جن سمجھ رہے تھے کہ نبی زندہ ہیں اور وہ اپنا جادو کا عمل کرتے رہے، لیکن اللہ پاک نے ایک کیڑا بھیجا تو اس کیڑے نے ان کی لاٹھی کو توڑ دیا۔ تب سب سمجھ گئے کہ جن بھی علم غیب نہیں جانتے۔ سورہ سبا میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جب سلیمان گر گئے تب جنوں کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ ذلیل کر دینے والے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کالا جادو واقعہ ہی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے صرف کچھ الفاظ، کچھ تعویذ اور کچھ نقش لکھ کر؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس حقیقت کا کھلا ذکر فرمایا ہے، اس چیز کی پیروی کی جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا مگر شیاطین نے کیا، وہ لوگ جو سحر جادو سیکھتے تھے۔ یہ وہی سحر تھا جو ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے ذریعے بابل کو لوگوں کے لیے امتحان کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، اسے ہم سے مت سیکھو، لیکن لوگ پھر بھی ان کے پیچھے بھاگتے تھے اور پھر بھی انہوں نے سیکھا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان علیحدگی پیدا کر سکیں۔ اس سحر کا اصل مقصد تھا فتنہ، فساد اور انسانوں کو اللہ پاک سے دور کرنا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جو اکثر بے ہوش رہتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی۔ اس کے گھر والے بہت پریشان تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کو کیا ہوا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس پر جادو ہے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جن کی وجہ سے اس طرح کر رہی ہے۔ اس عورت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کچھ آیات پڑھ کر دم کیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ عورت بالکل صحیح ہو گئی۔ اس واقعہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ بیان یعنی کہ لفظ بھی سحر جیسا اثر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جادو کا اثر ضرور ہوتا ہے لیکن قرآن پاک اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے جو اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ قرآن پاک ہمیں وہ ہتھیار دیتا ہے جن سے جن اور سحر کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے آیات الکرسی جو کہ سورہ بقرہ کی ایک آیات ہے جو نہایت ہی پاورفل عمل ہے، نہایت ہی پاورفل آیات ہے جس کو پڑھنے سے ان چیزوں کا یعنی سحر، جادو اور جن کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔
اور دوسرا جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے وہ سورہ ناس اینڈ سورہ فلق کی تلاوت ہے، اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ عمل ہے صفائی اور اللہ پاک کا ذکر۔ جہاں پر صفائی اور اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ جو انسان اپنے رب کے قریب رہتا ہے تو وہ نور کے ایک ایسے دائرے میں داخل رہتا ہے، ایسے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جس میں کوئی بھی اندھیرا داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کے ہر ایک لفظ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جادو کے ہر ایک نقش کو مٹا سکتا ہے اور ہر ایک انسان کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے کو توڑ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جن سے ڈرنا نہیں بلکہ قرآن پاک کی مدد سے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ سو اپنی روح کو طاقتور بناؤ اور اپنے ایمان کو اپنا حصار بنا لو۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت صرف ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے جو سچائی کو دیکھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔